مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. کسی ایسے ویسے کی بات تو جانے دیجئے، کوئی پیغمبر بھی میرے نبی کی طرح نہیں. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں. نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. بٹھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. بٹھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. اور کوئی متقی اور عالم و زاہد زمانے میں کوئی ہو، کہیں کا ہو، کہیں کا ہو، کوئی ہو متقی اور عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، نصیب کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں. حضرات اب غلاموں کی باری ختم ہو گئی، آقا کی باری آ گئی. بولیے سبحان اللہ. آقا کی باری آ گئی. شہزادہ رسول فرزند غوث اعظم کلے گلزار سرکار غوث العالم مخدوم ابن مخدوم حضرت علامہ و مولانا پیر سید محمد فیضان اشرفی جیلانی مقدس اللہ النورانی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں قسم ادب و احترام ہے. حضور والا اپنے در کی خیرات ہم سبھی نیاز مندوں کو عطا فرمائے. آئیے مکمل بیداری اور زندگی کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ ابھی سننا ہے بھائی، آپ تو ابھی سے تھک گئے. دونوں ہاتھ بلند کریں تاکہ پتہ چلے اہل بیت کے ماننے والوں کی محفل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان سید کائنات، ذکر اسٹیج پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام، شورائے اعظام، خصوصیت کے ساتھ خلیفہ ہوئے شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ محمد عابد حسین اشرفی صاحب قبلہ عزیزہ حضرت علامہ مولانا ارشد نظامی اشرفی صاحب قبلہ، دیگر اسٹیج پر جلوہ فروز سادات اکرام، معزز سنی عوام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاد برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام على ذوات الانفس القدسیہ
المنزہۃ عن الموجودات الانسیہ خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ و اصحاب التابعین للحجج والبینات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أحب الله ومن أحب أهل بيتي فقد أحبني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبي وحب أهل البيت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهدي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے پہلے مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ آج ہم اور آپ ذکر امام حسن مجتبیٰ کی محفل میں جمع. اللہ ہماری محبتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کا چراغ روشن فرمائے. مجھے آواز دی گئی الحمدللہ میرے پاس جب فون آیا عزیزاں میں ان کی بہت عزتیں کرتا ہوں. یقیناً اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. حضرت مولانا اشفاق اشرفی صاحب ایسا نہیں انہوں نے پڑھا بھی اور پیا بھی الحمدللہ. اور قسم خدا کی آپ تو خانقاہی مزاج رکھتے ہیں خانقاہ کے حوالے سے باتیں سننا چاہیں کہ دیکھیے اللہ آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھے. خانقاہوں سے آپ کا تعلق ہے. یہاں کئی تنظیمیں ہے نا کئی کمیٹی کے ممبران حضرات موجود ہیں. علماء نے عاشق گل اولیاء کمیٹی بھی موجود ہے. انجمن اشرفی بھی موجود ہے. آزاد کمیٹی. بہرحال اللہ آپ سبھی کی محبتوں کو قبول فرمائے ہے نا. اور جانتے ہیں الحمدللہ ہم پکے اور سچے قادری. لوگ بہت سناتے ہیں قادری کر قادریوں میں ہے نا. جن کے گنبد کی چمک کا صدقہ ہم سب کھا رہے ہیں نا وہ غوث پاک کی گنبد کی چمک جن کے در سے حاصل ہے اور جن کا خون حضرت غوث پاک کی رگوں میں گردش کر رہا ہے وہ ذات امام حسن کی. میں صرف یہ نہیں پڑھتا ہوں میری باتیں لگیں گی آپ کو لگے آپ اپنے گھر پر پوچھ رہے ہیں. بہت ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کیا جاتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں الحمدللہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے چادر تطہیر کا صدقہ انہوں نے اتنا دے دیا ہے نا کسی در پہ جانے کی ضرورت. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم صرف یہ نہیں پڑھتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں نے. الحمدللہ ہم پکے قادری. اسی لیے تو آج امام حسن کا ذکر کرتے ہیں. جن کے اولاد کے نام کی لنگر کھاتے ہو نا 11ویں میں نہ جانے کتنی لنگر کھا جاتے ہو ڈکار بھی نہیں لیتے ہے نا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شب کہتے ہیں نا آپ کو خوب پڑھتے ہیں. مجھے اشعار سے کوئی وہ نہیں ہے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے نا. جس کا بیٹا ہے نا اس ذات کا نام امام حسن ہے. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جن کا خون حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی کی رگوں میں گردش کر رہا ہے نا وہ ذات امام حسن کی ذات ہے. اللہ نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ امام حسن کے ذکر کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں. اور یہ امام حسن کا مقام اور مرتبہ میں بتاؤں الحمدللہ ابھی خوب لنگر کھایا آپ نے کھچڑوں کا مزہ لیا ہے نا. یہ امام حسن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جنہیں امام حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. اپنا
کی ذات الحمدللہ آپ خانقاہوں سے وابستہ ہیں. آپ کے حوالے ایک بات کہہ دوں سنیں, اللہ آپ کی محبتوں اور آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے کہ جن کو خانقاہوں سے ہے نا, جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ہے, آپ کی تربیت یافتہ ہے اور آپ کی صحبت میں اللہ دوسروں کو بھی تربیت کی توفیق بخشے. جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں. جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی. اور شجرہ ہم نے دیکھا ہے, شجرہ ہم نے دیکھا ہے, ارے دشمنان حیدر کا. جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی. اور شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا, ارے ماں کا نام ملتا ہے تربیت نہیں ملتی. آپ نے سیدوں کے بابا کے نام کا نعرہ بلند کیا. اللہ آپ کے مقام کو دنیا اور آخرت میں بلند فرمائے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میں امام حسن میں بتاؤں میں تجھے بتاؤں کیسے حسنین بنے. میں تجھے بتاؤں کیسے حسنین بنے. بشریت کے ناز نبوت کے نور عین بنے. بشریت کے ناز نبوت کے نور عین بنے. اور سنیں گے میں تجھے بتاؤں کیسے حسنین بنے. بشریت کے ناز نبوت کے نور عین بنے. اور خون علی شیر بطول لعاب رسول. خون علی شیر بطول. میں تجھے بتاؤں کیسے حسنین بنے. بشریت کے ناز نبوت کے نور عین بنے. خون علی شیر بطول لعاب رسول. ارے ملے یہ عناصر تو حسنین بنے. ملے یہ عناصر تو حسنین بنے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے مضبوط دامن سے وابستہ رکھا. اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں کم. اور میں بتا رہا تھا الحمدللہ ابھی مجھ سے پہلے بتایا گیا نا حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کا واقعہ کہ اہل بیت کی محبت موت میں بھی آسانی پیدا فرماتی ہے نا. بات میری ہو تو میرا بھی گریبان پکڑے. بات میری نہیں ہے بلکہ کونین کے والی فرماتے ہیں. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ ان کا فرمان ہے نا کہ جن کے وضو کے پانی کو صحابہ کرام زمین پر نہیں کرتے. آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم الحمدللہ کوئی نئے مسلک والے نہیں, ہم اہل سنت والے. اور میں بتا دوں ٹنکے میں چھوڑ کر علماء کی موجودگی میں اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے. بہت مضبوط نسبتیں. اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کم کریں کم ہے. کونین کے والی ارشاد فرماتے سنو میری محبت اور میرے خانوادے ان حب اہل بیتی نافعون فی سبعۃ مواضع. اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت 7 جگہ پر بہت فائدہ مند. کون فرما رہا ہے؟
اللہ کے رسول، یہ وہ رسول فرما رہے ہیں نا جو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سمجھ کرے۔ یہ وہ رسول فرما رہے ہیں نا جن کی بارگاہ میں درخت کھچ کر کے چلا ہے، وہ اشارہ کرے تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائے۔ کونین کے والی جو فرماتے وہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت 7 جگہ فائدہ مند ہے۔ پہلی جگہ عند الموت، موت کے وقت، وفی القبر، اور قبر میں، وعند الحساب، اور حساب و کتاب کے وقت، وعند میزان، اور میزان پر جس وقت نامہ اعمال میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے نا ترازو میں، ہے نا، ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس وقت اہل بیت کی محبت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں صرف وہیں پر نہیں، وَعَلَى الصِّرَاطِ، وہ علماء سے بارہا ہم سنتے ہیں نا کہ اس پلسرات کا عالم کیا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ اس تلوار کی تیزی اور بال سے زیادہ باریک پلسرات پر نبی کے گھر والوں کی محبت کا بنا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کے چراغ روشن کرے۔ میں اپنی بات کروں قبل اس کے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لیے چراغ محبت اندھیری راتوں، تیری حیات کے پیغام جاویزاں ہوئے، لیے چراغ محبت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ محبت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ اور کون؟ میں جن کے نام کا ذکر کرنے چلا ہوں وہ امام حسن مجتبیٰ ہے نا، وہ مولائے کائنات ہیں۔ میں بتا دوں اس سے پہلے ابھی بیان کیا گیا تھا نا، شعر پڑھا گیا تھا کہ فاطمہ وہ رسول جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے نا، باتیں سنی تھی آپ نے۔ میں اس بات پر بھی آؤں گا، مجھ سے لوگوں نے کہا بھی تھا کہ حضرت آ رہے ہیں تو کچھ اہل بیت اطہار اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرنا۔ میں نے کہا میں ان کی شان بیان کرنے کا حق تو رکھتا ہوں، لیکن ان کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کرتا، کیونکہ ان کی نبی کے گھر والوں کی شان وہ شان ہے نا، یہ جانتے ہیں جن کی شان قرآن بیان کرنا، جن کی شان کے قصیدے رحمان پڑھ دے پھر ان کی شان کو انسان بیان نہیں آتا۔ آج اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے بتائے، دعویٰ کرے کہ فلاں صاحب نے نبی کے گھر والوں کی شان، میں نے کہا شان بیان تو کی ہے لیکن بیان کرنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ بیان کرنے یقیناً میں انکار نہیں کر رہا ہوں، یقیناً اللہ جس سے توفیق بخشتا ہے نا اس کے دل میں نبی کے گھر والوں کی محبتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے مگر اپنے خانے والے کی محبت۔ علماء ابھی اس سے پہلے محبت اور عشق بتایا گیا ہے، دیکھیے لفظ قرآن میں لفظ اہل بیت کی محبت کے لیے جس لفظ کا استعمال ہوا یہ وہ مودت ہے، مودت ہے، محبت نہیں استعمال ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے، محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے، محبت کم بھی ہوتی ہے، محبت زیادہ بھی ہوتی ہے، محبت نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور محبت فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ محبت کبھی گھر بار چھوڑا دیتی ہے اور محبت کبھی دنیا کی دولت آپ کے دامن میں سمیٹ لاتی ہے۔ محبت کبھی معراج بندگی بن جاتی ہے اور محبت کبھی گھر بار کبھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ محبت کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، فاطمہ الزہرا کے ساتھ محبت نہ کی جائے بلکہ محبت کی جائے۔
सिर्फ किस लिए करते हैं हर एक बंदा जानता है। हाँ, आज जानते हैं उनके नाम का जिक्र है जिनका फैजान गौसे पाक पर बरसा। अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम हसन है ना, वरना हालात को देख करके बता दूं कि मोहब्बत तो हमारी पाँव बराटे की खातिर, मोहब्बत तो हाँ इमाम हुसैन भी सिर्फ साल में 10 दिन याद रखते हैं, जब याद आते हैं जब जलसे करने। जो बातें सच्ची है वो कह दे रहा हूँ, पहचानो और जानो। नबी के घर वाले वो है ना कि जिनका जिक्र करके सिर्फ 10 दिन में उनके जिक्र का हक अदा नहीं करती। और ये वो जात है ना, ये वो अहले बैत अतार की तारीफ उठा करके देखो। आज लोग मेरी बातें लगती हैं, यकीनन आप मैं किताबों और मैं फजाइल का इनकार नहीं कर रहा है ना, आप खूब जिक्र और चर्चा करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी के घर वाले वो हैं कि जिन्होंने राह खुदा में अपनी गर्दनें कटाई, राह खुदा में अपनी गर्दनें कटाई है तो नबी के घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत तो हमारी पाँव भर आटे की खातिर है। अरे हम इनसे इश्क कब करते हैं अपना पेट भरते है ना, हम इनसे कब इश्क करते हैं, मकसद तो सिर्फ पेट का मामला होता है। पेट का मामला ना होना जाने हम याद न करेंगे। मैं कहना चाहूंगा नबी के घर वालों की मोहब्बतों को सच्चा रखो, और खुदा की कसम बता दूं कि इनके दर से मोहब्बतें रखो, जिंदगी में कभी कोई जरूरतें नहीं पड़ी। ये अपने दर से इतना नवाज देंगे ना, फिर इधर जाने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बता दूं आज सुनेंगे, सुनना चाह रहे हैं, मेरा वक्त भी हो रहा है और मैं जबरदस्ती नहीं सुनवाता। मैं जानता हूँ कि जिस गिलास को पहले से भर दिया गया है बात या नहीं, उस गिलास में और डालना मतलब कि अपने पानी को बर्बाद करना। लेकिन कसम खुदा की जिनके जिक्र को सुन करके आप जमीन के ऊपर खुश हो रहे हैं ना, रब रहमान वहाँ खुश हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूं सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कौन है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा? फातिमा बेटी है, सुना ना आपने, बेटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी माओ बहनों को शिकायत होती है कि इस्लाम में तो बहुत ही ज्यादा बैन लगा हुआ है, हमें घरों से बाहर निकलने पर ऑब्जेक्शन किया जाता, हमारे ऊपर मर्दों पर मुसल्लत किया जाता है। मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहूंगा, जिंदगी 1400 साल पहले की देखो, जहाँ बेटी पैदा होती थी ना लोग उसे जिंदा तरबोर कर देते थे, जहाँ बाप के मरने के बाद माँ को ले जाकर के मंडियों में बेच दिया जाता है, जहाँ औरत सिर्फ हवस मिटाने का सामान बन करके रह गई थी। लेकिन खुदा की कसम जिस बेटी को दुनिया अपने लिए आन और शर्मिंदगी का बाइस समझती थी, वो भी उस बेटी को रहमत बनाया है तो मुस्तफा करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा बेटी है, किसकी बेटी है? फातिमा किसकी बेटी है? अल्लाह के रसूल की बेटी है। बेटी के हवाले से कौनैन के वाली का फरमान है। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है मैं सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान कर सकूं, लेकिन सुने कौन है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा? आज कुछ बता दूं, इंसान की माँ एक और बाप अनेक होने के लिए बस इतना काफी है कि वो अहले बैत के दर का गुस्ताख हो। माँ एक और बाप के अनेक होने के लिए बस ये बात काफी है कि वो अहले बैत के दर का गुस्ताख हो जाए। कुछ बदबख्तों ने खता की, उनकी माओ की खता है जो उनकी ज़बान से ऐसे जुड़ लेता हूँ। मैं बता दूं कौन है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा? जानते फातिमा बेटी है, बेटी के हवाले से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आज 1400 साल बाद एक चाय वाले ने हमें बताया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। 1400 साल पहले मुसलमानों अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो, कौनैन के वाली फरमा रहे हैं कि बेटी रहमत है। हाँ, बेटी रहमत है। आज 1400 साल बाद गायक बता रहा है, और वो बता रहा है जो खुद की घरवाली को नहीं रख पा रहा। ऐसे हालात खराब हो गए, न जाने हम कहाँ कहाँ गुम हो जाते हैं मुसलमान। हाँ, आज हालात इतने खराब हो गए ना, जिसे खुद की घरवाली की फिक्र नहीं, वो मुसलमानों की घरवाली की फिक्र करने चला। मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा, तुम खुद की घरवालों को देख लो, मुसलमानों की घरवाली को छोड़ो। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका किसी दुनियादार से नहीं लेना है, बल्कि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का
सलीका और तरीका मदीने के ताजदार से। अल्लाह के रसूल की जिंदगी कल हमारे लिए नमूने हयात थी, आज है और सुबह क़यामत तक रहेगी। फातिमा बेटी है। फातिमा किसकी बेटी? बेटी के हवाले से कौनैन के वाली का फरमान है कि बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। फातिमा उसके लिए रहमत है, फातिमा उसके लिए रहमत है जो सारे आलम के लिए रहमत आलम। और बताओ, फातिमा बीवी है। फातिमा कौन है? सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं बताऊं इनका जिक्र, इनके हवाले से एक बात चल गई है तो सुन ले, शायद कि आपने कभी कभार सुना होगा, मुझसे सुने। जानते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक एराबी आया, नबी की घर वालों की कुर्बानियां मैं बता दूं। कौन आया? एक एराबी आया, आकर के कौनैन के वाली की बारगाह में आता है, आपके दस्ते अक़दस पर ईमान लाता है। मुस्तफ़ा तो दिलों के हाल से वाकिफ है ना। मुस्तफ़ा करीम जब उसका चेहरा देखता है, ईमान लाता है, कलमा पढ़ता है, बैठता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा तुम में से किसी के पास कुछ है? अर्ज़ करते हुजूर क्या है? कहा ये जो एराबी आया है ना, इसको देखो भूखा लग रहा है, भूखा लग रहा है, इसे खाना खिलाना है। अर्ज़ करते हुजूर हमारे पास तो कुछ नहीं। साहबे किराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपके चेहरे का दीदार करते हैं और हमारी भूखों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह हमारे पास इसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कौनैन के वाली इरशाद फरमाते हैं सलमान जाओ इसे मदीने की गलियों में लेकर के जाओ और आवाज दो कि रसूल अल्लाह का मेहमान है, नौ मुसलमान है, कोई है जो इसे खाना खिला दे, कोई है जो इसे खाना खिला दे। रसूल अल्लाह का मेहमान है, नौ मुसलमान है। हजरत सलमान फारसी उसका हाथ पकड़ते हैं, मदीने की गलियां हैं, अब आवाज दी जा रही है कोई जो इस नौ मुसलमान को खाना खिला दे, रसूल अल्लाह का मेहमान है। आवाज दे रहे हैं, कोई नहीं, आवाज का जवाब नहीं दे रहा। ये आवाज देते देते हजरत सलमान फारसी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी घर किरास कर जाते हैं और आवाज लगा रहे होते हैं, है कोई रसूल अल्लाह के मेहमान को खाना खिलाने वाला। अब जब ये आवाज ना नबी की शहजादी के कान में पहुंचती है, अब सुनो, कल्चर देखो मुस्तफा के घर वालों का, कैरेक्टर और किरदार देखो, हमारी माए बहनें सुने, है ना। अब जब ये आवाज हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कानों में पड़ती है तो जानते हैं वो फौरन अपने दरवाजे की ओर से आवाज देती है, चचा सलमान, आवाज देती चचा सलमान। अब फौरन वो हैरत से, अरे ये आवाज तो सैयदे कायनात के घर की। फौरन वापस पलटते हैं, जी बेटी बताइए। आप फरमाती चचा सलमान घर में मेरे भी कुछ नहीं, घर में मेरे भी खिलाने को कुछ नहीं है, लेकिन ये मुस्तफा का मेहमान है, रसूल अल्लाह का मेहमान है। मेरे घर में एक चादर है, इस चादर को आप ले जाएं और शमून यहूदी के घर की दुकान में जाएं, दे और बदले में उससे आटा लें और उससे कह दें जब हम पैसे देंगे तो चादर हमें लौटा देंगे। खिलाने को हमारे घर में कुछ नहीं, ये एक चादर है, ये चादर ले जाएं। अब हजरत सलमान फारसी जब सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़बान अतार से ये जुमले सुनते हैं ना तो उनकी आंखों से अश्क जारी होते हैं, चीख निकल जाती है। लेकिन सैयदा का हुक्म है, वो चादर तकरीर लेकर के शमून यहूदी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सुनो ये चादर ले लो, ये चादर ले लो और इस चादर के बदले में कुछ आटा दे दो, इस चादर को गिरवी रख लो, जब हम कभी तुम्हें पैसे देंगे तो हमें चादर वापस कर देना। शमून यहूदी कहता अच्छा ये बताओ तुम्हें आटा तो दे देंगे, तुम्हें आटा तो दे देंगे, लेकिन ये बताओ ये चादर किसकी है? ये चादर किसकी है? अब जब हजरत सलमान फारसी ने उसकी ज़बान से ये जुमले सुने ना ये चादर किसकी है, तो रसूल के इस आशिक के मुंह से चीख निकल जाती है। अर्ज करते हैं ये नबी की बेटी की चादर है, ये सैयदे कायनात की चादर है, ये उनकी चादर है जिनके सदक़े में कायनात होना। अब जब हजरत सलमान फारसी का ये जवाब शमून यहूदी सुनता है ना तो कहता है सुनो मैं तौरेत का आलिम, मैं तौरेत का आलिम हूं, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है
میں نے اپنی کتاب میں دیکھا ہے کہ یوں ایک روز ایسا ہوگا، اس کتاب میں واقعہ درج ہے کہ یوں ایک روز ہوگا کہ جب نبی کی بیٹی اپنی چادر بھیج کر کے ایک بھوکے کو کھانے کھلانے کا انتظام کرے گی، وہ نبی کی بیٹی ہوگی، اور وہ چادر جسے بھیجے گی، وہ چادر بھیجے گی جس کے پاس وہ دکان یہودی کی ہوگی۔ میں اس واقعات کو پڑھتا تھا تو حیرت میں ہوتا تھا وہ کیسی نبی کی شہزادی ہوگی۔ مجھے کیا پتا تھا جن کی چادر کا ذکر ہے وہ میری دکان پر آئے گی، اور جس یہودی کا بیان ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرا بیان ہے۔ ارے سنو سلمان، چادر بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، اور اس شمون کو بھی لے جا۔ یہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت۔ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم مخدوم کائنات کی شان بیان کر سکیں، لیکن باتیں نکل آئی ہیں تو کہہ دیتے ہیں۔ کون ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ؟ بتاؤ، میں سننا چاہیں گے۔ فاطمہ بیٹی ہے، فاطمہ بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ بولا، ارے یار یہ نام وہ ہے نا، بات میری ہو تو میرا گریبان پکڑے۔ ہاں، بات میری نہیں ہے، میری بات ہو تو میرا گریبان پکڑے۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیں گے آپ؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سنو، جب ہم کسی محفل میں جاتے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا کون اپنا ہے، جب ہم کسی محفل میں جاتے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، تو ہم محفل میں علی علی کی صدائیں بنے۔ محبتوں کو سلامت رکھے، اور اسی لیے میں جانتے ایک بات کہتا ہوں کہ نام علی لو، نام علی لو اور ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے۔ نام علی لو اور ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو۔ نام علی لو اور ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو، اور اگر چہرہ خوشیوں سے کھل جائے تو مصطفیٰ کا عاشق سمجھو۔ اگر چہرہ خوشیوں سے کھل جائے تو مصطفیٰ کا عاشق سمجھو۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، بارہا پڑھتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں۔ ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا، ان کے بنا چراغ آپ کی محبتوں کے حوالے، اور آپ جس عمدہ طریقے سے سن رہے ہیں نا، اللہ آپ کی محبتوں کا صلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ، شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ان کے بنا چراغ کسی کا جلا ہے۔ میں کسی دنیاوی چراغ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس چراغ کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کے گوشے میں آپ کو ولایت کے چراغ روشن نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کے گوشے میں آپ کو ولایت کے چراغ روشن نظر آ رہے ہیں، وہ چراغ خواہ سرزمین بغداد معلیٰ میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین اجمیر معلیٰ میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین کی چھوچا مقدسہ میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین ماہرارہ مطاہرہ میں جل رہا ہو۔ ارے یہ چراغ جہاں کہیں جل رہا ہے، سب مولائے کائنات کے در کسر سب مولائے کائنات کے در کسرتا ہے۔ بات میری ہو تو میرا گریبان پکڑیں، بات میری نہیں ہے، زبان فیضان کی ہے لیکن فرمان مصطفیٰ کریم کا۔ بات میری نہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ
کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے، ارے پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں، آج کے لنگر کے حوالے سے بتا دوں، سنیں گے ہے نا، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، اور آج امام حسن کے نام کا لنگر آپ کھائیں گے نا، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، سب کو یہاں جس بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں نا، نہ تو خالی پیٹ آتے ہیں نہ خالی ہاتھ آتے ہیں، حد تو یہ ہے نا کہ نہ خالی پیٹ آتے ہیں نہ خالی ہاتھ آتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ جب ہم ان کی محفلیں سجا لیتے ہیں نا تو ان کی برکتوں سے تب اس محفلوں سے بھی خالی پیٹ نہیں آئے، ان کی محفلیں سجا لیں تو ان محفلوں کی برکت سے ہم خالی پیٹ نہیں آتے، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، ارے سنو، اور پانی حسین دیتے ہیں، حسین دیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ وہ حسین ہے نا جن کے نام کی محفل آپ نے سجائی، اس حسین نے امام حسن کو اپنا امام بنایا، الحمدللہ۔ آج تو امت سے چھپایا جا رہا ہے، میں بتا دوں چھپانے کی لاکھ لوگ چھپائیں، لیکن اللہ جسے توفیق بخشتا ہے نا یہ رب کا انعام ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، میں کہتا ہوں تمہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں کرو گے کیا، تمہیں اللہ نے نوازا ہی نہیں ہے، نہ جانے کتنے ہم نہیں مناتے، ہم نے کبھی نہیں منایا، میں نے کہا اللہ نے توفیق نہیں بخشی، اللہ جسے توفیق بخشتا ہے وہ نبی اور آل نبی کے در کا غلام بن جاتا ہے، اور میرا ایک جملہ لوگوں کو چپ جاتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ماں کے ایک اور باپ کے انیک ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ نبی کے گھر والوں کا بندہ گستاخ ہو جائے، اس سے اس کا ڈی این اے چیک کروانے کی ضرورت نہیں، دیکھو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھر والوں کی در کا وفادار ہے کہ غدار ہے، بس اور کچھ نہیں۔ فاطمہ بیوی ہے، بیوی کے حوالے سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قانین کے والی بیوی جو ہوتی ہے نا اپنے شوہر کے ایمان کی وجہ ہوتی ہے، شوہر کا نصف ایمان کہا جاتا ہے، ارے سنو فاطمہ اس کے ایمان کی وجہ، فاطمہ اس کا نصف ایمان ہے جس سے محبت کرنا کامل مومن ہونے کی میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ کی مقام اور مراتب بیان کر سکیں، فاطمہ ماں ہے، فاطمہ ماں ہے، ماں کے حوالے سے بتائیں، ماں کے حوالے سے کونین کے والد، ماں کس کی ماں ہے فاطمہ؟ بتاؤ نام لو جلدی سے، فاطمہ، اللہ سلامت رکھے آپ کی زبانوں کو گویا عطا فرمائے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی ماں ہے نا، فاطمہ ماں ہے، زینب کبریٰ کی ماں، فاطمہ ماں ہے، ماں کے حوالے سے کونین کے والد ارشاد فرماتے ہیں، سنو ماں جو ہے نا ماں کا مقام اور مرتبہ الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فاطمہ ماں ہے، فاطمہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی ماں ہے، ماں کے حوالے سے کونین کے والی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ارے سنو فاطمہ کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو جنت ہی نہیں ان کی جنتی جوانوں کی
ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبتوں کے چراغ، نبی کے گھر والوں کی محبت. میں بتا دوں آج آپ کو بہت لوگ سمجھاتے ہیں، دو چار نعرے لگا دو تو شیعت کا فتویٰ. ایک دور میں بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک دوسرا دور تھا جب لوگ فتووں سے ڈر جایا کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ دوسرا دور تھا، وہ دوسرا دور تھا جب لوگ فتووں سے ڈر جایا کرتے تھے. آج تو لوگوں نے فتووں کا معیار اتنا گرا دیا ہے نا، عجیب لوگ پیدا ہو گئے. فتووں کا خود معیار ایسا گرایا کہ آج اگر بندہ سوچتا ہے اچھا فتویٰ لگا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مقبول شخصیت، ایسا فتووں کا معیار گرایا. ایسا اس پر فتویٰ لگاتے ہیں جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس کا دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں. ایسی ذات پر فتویٰ لگا کر کے اپنے فتووں کی دھجیاں اڑانے والے لوگ ایسے ہی آج فتویٰ لگا رہے ہیں. میں فتووں کی بات نہیں کرتا، فتووں کا تو معاملہ جہاں تک ہے وہاں تک ہے نا، لیکن اللہ رب العزت توفیق بخشے نبی کے وفاداروں میں اپنا شمار کرنا. اہل بیت، اور الحمدللہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمتیں بھی ہیں اور اہل بیت کی محبتیں بھی ہیں. جانتے ہیں وہ ذات، میں بتا دوں کون ہے امام حسن، اس کے بعد تقریر ختم انشاءاللہ، پھر کسی اور موقع پر پھر انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. کون ہے حضرت امام حسن؟ میں بات کر رہا تھا اور واقعہ آپ نے سنا تھا نا، حضرت امام حسن. امام حسن کی ذات وہ ذات ہے نا، میں بتا دوں توش رسول پر جو سوار ہے وہ امام حسن ہے. بات یہ نہیں، جسے کونین کے والی جنتی ہونے کی جنتی جوانوں کا سردار فرمائے وہ امام حسن ہے. جس کے لیے مصطفیٰ کریم اپنے سجدوں کو لمبا کر دے وہ امام حسن ہے. جس کے لیے صدیق اکبر اپنا منبر چھوڑ دے وہ امام حسن ہے نا. ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں. صحابہ کی زندگیاں گواہ ہیں. مصطفیٰ کے وفاداروں نے بتا دیا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبتیں کیسے کرتے ہیں. محبتوں کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں نبی کے گھر والوں کی چوکھٹ سے ملا. میں بات کر رہا ہوں بخاری شریف کے حاشیے سے بات کروں، پڑھیں گے سنیں گے آپ. حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے حوالے سے. سنیں گے آپ؟ یہ کون ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر؟ نام پتہ ہے ان کا؟ مسلمانوں کے امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے نا. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ ہاں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. بس آپ نے جواب دے دیا، میں سمجھ گیا آپ یہاں پہنچنے ہیں. ہاں، آپ نے کافی ہوم ورک کر کے آئے ہیں. جب ہوم ورک کیا ہوا بندہ ملتا ہے تو طبیعت بہت خوش ہوتی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے جب لوگ ہوم ورک کر کے آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو بتانا پڑتا ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق اکبر مصلی رسول کے محافظ ہیں، یار غار رسول ہیں. یہ وہ ہے نا جنہیں جنتی ہونے کی بشارت کونین کے والی نے. یہ وہ ہیں جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی سند حاصل. یہ وہ ذات ہے جن کا نام ہم ہر جمعے کے خطبے میں لیتے ہیں. ہے بات یا نہیں؟ صدیق اکبر مصلی رسول پر محافظ ہیں، یار غار رسول ہیں. ایک روز نماز عصر پڑھاتے ہیں، صلی الصلاۃ ثم خرج یمشی وماءہ علی وماءہ، بولو گے وماءہ علی. مسجد میں نماز پڑھانے والی ذات کا نام صدیق اکبر ہے. پھر مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جو ذات مصلی رسول پر محافظ ہے وہ ذات صدیق اکبر کی ہے. جو ذات نماز پڑھاتی ہے، امامت کرتی ہے، وہ ذات صدیق اکبر کی ہے. اور جو ذات آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے وہ ذات داماد پیغمبر کی ہے. فاتح خیبر کی ذات ہے. یہی تو ہے صحابہ کی آپس میں محبت. آج لوگ ریس کروانے چلے ہیں. بتا دوں میں ابھی بہت باتیں کڑوی ہو جائیں گی ہے نا. میں بتا دوں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کے گھر والوں کی بھی محبت ہے، مصطفیٰ کے در والوں کی بھی محبت ہے. مسجد میں نماز پڑھانے والی ذات کا نام صدیق اکبر ہے.
جو ذات آپ کے پیچھے نماز پڑھتی وہ ذات داماد پیغمبر کی ہے، فاتح خیبر کی ہے. یہی تو ہے صحابہ کی آپس میں محبت. اب جانتے ہیں صدیق اکبر کا عمل دیکھو. فرع الحسن. تو حضرت صدیق اکبر کسے دیکھتے ہیں؟ جن کے ذکر کی محفل میں ہم اور آپ جمع ہیں. فرع الحسن. امام حسن کو دیکھتے ہیں. امام حسن کے بچپنے کا زمانہ ہے. جانتے ہیں امام حسن اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آج لوگ آیت پیش کرتے ہیں، جو کچھ ہے سب تقویٰ ہے نا، پیش کی جاتی ہے. میں تقویٰ کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوچو یہ حسنین کریمین وہ ہے نا کہ کونین کے والی ارشاد فرماتی ہیں عمر کتنی ہے؟ 4 سال. عمر کتنی ہے؟ 4 سال ہے. حضرت امام حسن کی عمر کتنی ہے؟ 5.5 سال ہے نا. کونین کے والی کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنے من کی بات نہیں بلکہ سلطان زمن کی بات. میں من کی بات نہیں کرتا. سنو تقویٰ کو معیار بنانے والوں، نسبتوں کا خیال رکھو. سنو مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کتنی ایج ہے؟ 4.5 سال. حضرت امام حسن 5.5 یا 6 سال. کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع. سنو صحابہ، یہ حسن ہے، یہ حسین ہیں، ارے یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ابھی ایج کتنی ہے؟ ابھی کربلا کے میدان میں نہیں گئے. ابھی کربلا کے میدان میں نہیں گئے. ابھی امام حسن خلافت راشدہ پر نہیں فائز ہوئے. کونین کے والی فرما رہے ہیں سنو یہ حسنین ہیں جنتی جوانوں کے سردار. ارے جن کے بچپنے کا یہ عالم ہو ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں باتیں کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے حوالے سے ہے نا. مسجد میں نماز پڑھانے والی ذات کا نام صدیق اکبر ہے. جو ذات آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے وہ ذات داماد پیغمبر کی ہے، فاتح خیبر کی ہے. فرع الحسن. تو صدیق اکبر امام حسن کو دیکھتے ہیں. اور امام حسن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ امام حسن کا عمل سنو گے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچپنے کا زمانہ ہے. امام حسن کا عمل دیکھیے، راوی بیان کرتا ہے وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ. امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تسبیح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچپنے کا عالم ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو راوی لکھتا ہے، بات میری نہیں ہو، حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے. راوی بیان کرتا ہے سنو صدیق اکبر کا عمل دیکھو اور نبی کے گھر والوں کی محبت دیکھو. صدیق اکبر فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ. اور صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیتے ہیں. میں سوال کرنا چاہوں گا اے صدیق اکبر کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آج تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے نا، معذرت کے ساتھ میری باتیں بری لگے آپ اپنے گھر میں خوش رہیں. ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بندہ 2-4 کتابیں پڑھ لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نہ بیٹھے جو ہمارے امامے کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کرے، ہمارے جبے کے اثر کو ختم کر دے. کیوں؟ کیونکہ 2-4 کتاب جمعہ 8 دن پڑھنے کے بعد اسے اپنا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ بلند نظر آ رہا ہے. لیکن قربان جاؤ صدیق اکبر ہے. یہ وہ ذات ہے نا جس کے جنتی ہونے کی بشارت کونین کے والی نے دی. یہ وہ ذات ہے جو مسلمانوں کی پہلی خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. یہ وہ ذات ہے جو مسلح رسول پر محافظ ہے. یہ وہ ذات ہے جسے افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق کی سند حاصل ہے. یہ وہ ذات ہے جو مسلح رسول کی محافظ ہے. یہ وہ ذات ہے جس کا نام ہم آج جمعے کے خطبے میں لیتے ہیں. میں سوال کرنا چاہوں گا اے صدیق اکبر کیا ضرورت تھی آپ کی؟ آج تو ہمیں خیال رہتا ہے نا اپنے جبے کا اثر، امامے کے ٹمپریچر کا اثر ڈاؤن نہ پڑنے پائے. کوئی ایسا نہ بیٹھنے پائے جو ہمارے امامے کو ڈاؤن کر دے، پھر اسے اپنا مقام اور مرتبہ نظر آتا ہے. لیکن میں سوال کرنا چاہوں گا صدیق اکبر کیا ضرورت تھی آپ کی؟ ارے محبت کا معاملہ تھا، نبی کے گھر والوں کی محبت کا معاملہ تھا. تو محبت کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ آگے بڑھ کر کے پیشانی پر بوسہ لے لیتے.
پیشانی پر بوسہ لے لیتے، محبت کا تقاضا پورا ہو جاتا، اور محبت جوش مار رہی تھی صدیق اکبر، اور محبت جوش مار رہی تھی تو دست بوسی کر لیتے. ہے بات یا نہیں؟ محبت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں نا. یہ آپ نے دست بوسی نہیں کی، آپ نے پیشانی پر نہیں بوسہ لیا، بلکہ آپ اپنے کاندھے پر سوار کر دیا. اچھا، صدیق اکبر نے جس وقت حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کیا تھا، امام حسن کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، کیا کر رہے تھے؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آپ کے بچے کھیلتے ہیں یا نہیں؟ آج تو دور بدل چکا. ایک دور تھا جب بچے میدان میں کھیلتے تھے، اب بچے بیڈ پر کھیلتے ہیں. حالات اتنے ایسے بدل گئے کہ اب بچے بیڈ پر لیٹے لیٹے کھیلتے ہیں نا. لیکن کبھی کبھار بچے میدان میں بھی کھیلتے ہیں، ہے نا. چاہے جتنے حالات بدلے، اگر بچوں کو موقع مل جاتا ہے تو گواتے نہیں. اب جگہ ہی نہیں رہ گئی تو بچے بیڈ پہ نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے، ہے نا. ہاں، زندگی بھی تنگ ہے، جگہ بھی تنگ ہو گئی. اور یہ لوگوں کے دل جب تنگ ہوئے نا تو اللہ نے ہر طرف سے تنگی دی. اپنے دلوں کو مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت سے روشن کرو. اللہ اتنی وسعت دے دے گا، اتنی کشادگی دے دے گا کہ تم نے تصور نہیں کیا. جب بچے کھیلتے ہیں تو ان کے پاؤں میں مٹی لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ آپ کے بچے مٹی لگتی ہے نا. بتاؤ، آج ہمیں اپنے جبے فبے کا بہت خیال رہتا ہے، اپنے امامے کے ٹیمپریچر کا بہت خیال رہتا ہے. بتاؤ، جس وقت حضرت صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کیا ہوگا تو بتاؤ حضرت صدیق اکبر کے جبے پر حضرت امام حسن کے پاؤں کی مٹی لگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً لگی ہوگی. لیکن جانتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے صدیق اکبر جواب دیں گے، ارے فیضان، تم میرے جبے پر لگنے والی مٹی کو دیکھ رہے ہو، میں مٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس مٹی کو کن قدموں سے نسبت حاصل ہے. میں مٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس مٹی کو کن قدموں سے نسبت حاصل ہے. ارے سنو، اس مٹی کو ان قدموں سے نسبت حاصل ہے جو جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار. سوچیں، یہ ہے نبی کے گھر والوں کی محبت. آج ہمیں نہ جانے کیا کیا پڑھا دیا جاتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی، معیار اور ترازو جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ کے فرمان. بڑے سے بڑا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی دعویٰ کرے، اگر ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لے آئے نا تو ایک وہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر طبیعت کے مطابق ہے تو جوتے کی نوک پر رکھو، اور اگر شریعت کے مطابق ہے تو اپنی آنکھوں میں بٹھاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. مصطفیٰ کے وفاداروں کے ٹولے کا نام ہے، گستاخوں کے ٹولے کا نام اہل سنت نہیں. نبی کے گھر والوں کی محبت انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے بیان ہوگا. میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان سناؤں، اس کے بعد تقریر کرتا ہوں. مصطفیٰ کریم دیکھیے ہمیں بتا کیا رہا ہے. ہم سب کہتے ہیں نا غلام ہے رسول کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا. مجھ سے پہلے بتایا گیا تھا آج وہ جو نعرے خود لگائے جا رہے ہیں نا، نہیں ابھی آپ بتا رہے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ. یقیناً اللہ کے رسول لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ضرور بلند کرتا ہے نا، لیکن لبیک یا رسول اللہ آج لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں. ہاں، یہ نعرے جو لگائے جا رہے ہیں نا، یہ صرف دکانوں کا معاملہ، پیٹ کا معاملہ. ہاں، پیٹ کا معاملہ. آج لوگ صرف جانتے ہیں، صرف ناموس کے نام پر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. یہ حسنین کریمین وہ ہیں نا جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں قربان. یزید بدبخت کون تھا جانتے ہیں؟ یہ وہ ہے جس نے رسول کی رسالت پر انگلیاں اٹھائی تھی، اور اس بدبخت نے کہا تھا کہ سنو، بنی ہاشم پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، یہ تو سلطنت حاصل کرنے کا ذریعہ. استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ. امام حسین نے کربلا کے میدان میں خاندان کٹوا کے بتا دیا
کہ جان جائے تو جائے، خاندان قربان ہو تو ہو، لیکن نبی کی ناموس کی حفاظت کی پہرے داری مصطفیٰ کے گھر والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پیٹ کا معاملہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبتوں کا معاملہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، ہم سب کو نبی اور آل نبی کے در کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ کونین کے والی کا ایک فرمان سنا دوں، اس کے بعد تقریر ختم۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے سنو، من احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی نا، اس نے کس سے محبت کی؟ اللہ سے۔ بولو کس سے محبت کی؟ میں دیکھیے میں سینہ بتا رہا ہوں، من احبنی۔ آج سب کو دعویٰ شوق ہوتا ہے کہ اسے ولایت مل جائے، ہاں لوگ ہمارے پیر صاحب کو ولی شمار کرنے لگے۔ لوگ سوچتے ہیں، میں ایک بات بتا دوں، کسی مرید کے چاہنے سے اس کے مرشد کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ فیض فالوئنگ سے مرشد کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ فیض فالوئنگ پر جاؤ گے نہ جانے کتنے دنیا دار ہیں، کروڑوں کے فیض ہیں، ہے بات یا نہیں؟ فیض کی فالوئنگ نہیں بلکہ یہ دیکھو بندہ مصطفیٰ کا وفادار ہے یا نہیں۔ اپنے لیے میزان اور ترازو نبی اور آل نبی کی محبت پکڑا، بات میری ہو تو میرا گریبان پکڑے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، مرید کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مرشد کو مقام اور مرتبہ دینے والی ذات رب کی ہے۔ مشیت یزدی جسے چاہتی ہے جتنا نواز دیتی ہے۔ نبی کے صدقے میں مولا علی کے در کی خیرات اسے مل جایا کرتی ہے۔ ہاں مریدوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا، فینز فالوئنگ سے نہیں آپ حقانیت کی دلیل نکالیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں نا، مجھے 22,000 نہیں بلکہ مجھے 72 چاہیے۔ ہم 22,000 کے ساتھ نہیں، اپنے قلت پر کبھی مایوس مت ہونا۔ تاریخ گواہ ہے، بدر کے میدان سے لے کر کے کربلا کے میدان تک، بدر کے میدان سے لے کر کے کربلا کے میدان تک کہیں بھی ایمان والوں کی تعداد زیادہ ہو تو بتاؤ، ہے نا؟ ہاں تو ہمیں 22,000 نہیں بلکہ ہمیں 72 چاہیے، وہ وفادار ہو مصطفیٰ کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ کونین کے والی فرماتے سنو، من احبنی فقط احب اللہ ومن احب اہل بیتی ومن احب اہل بیتی فقط احبنی۔ ارے جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میرے گھر والوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے کہ ہم سب کے دلوں میں نبی کے گھر والوں کی محبتوں کی چراغ روشن ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی کمائیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو توفیق بخشے کہ آپ نبی اور آل نبی کے نام کی محفلوں کو سجاتے رہیں، کیونکہ جانتے ہیں قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اے قوم دیکھیے انڈیکیٹر آ چکا ہے، اسے میں انڈیکیٹر کہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، اس نے بتا دیا کہ تقریر ختم کرو۔ ہاں یہ انڈیکیٹر، اس نے بتایا کہ تقریر ختم کرو۔ میں بتا دوں اللہ کے رسول کے گھر والوں کی شان، زندگیاں ہماری ختم ہو جائیں، ہم اپنی زندگیاں خدا میں خرچ کر دیں، زندگیاں ختم کر دیں، لیکن نبی کے گھر والوں کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جن کی شان کے قصیدے رحمان پڑھتے، جن کی شان کے قصیدے قرآن بیان کرتے ہیں، ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کرتے۔ نبی کے گھر والوں کی محبت کے حوالے سے اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسن ابن علی غلام حسن ابن علی، لازم ہے کہ ہر شخص غلام حسن ابن علی ہو، اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے۔ آمین کہیں آپ؟ اس محفل میں خدا کی قسم ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ آپ کی آمین سے اور فرشتوں کی آمین لگ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ لازم ہے کہ ہر شخص
حسین ابن علی اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرے تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔